جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین اب سلسلہ ہے سوالات و جوابات کا. آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے ساتھ مختلف گفٹ ہیمپرز اور یہ انعامات موجود ہیں. چیز کی جانب سے بائک دی جا رہی ہے، یونیک کی جانب سے بائک دی جا رہی ہے، یہ یونیک کی جانب سے جو ہے موٹر سائیکل دی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یونیک بیٹریز کی جانب سے بھی بائک دی جا رہی ہے، گوہر گروپ آف کمپنیز کی جانب سے بائک دی جا رہی ہے، کمانڈر بلڈرز کی جانب سے بائک دی جا رہی ہے. اس کے علاوہ بھی بائکس ہیں جو ہم دوبارہ جب بریک کے بعد آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے. اس کے علاوہ ماجبین ناظم آباد پاپوش نگر کی جانب سے بائکس دی جا رہی ہیں. دوحہ جولرز کی جانب سے بائک ہے، یہ بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. اس کے علاوہ مزیدار حلیم کی جانب سے گفٹ ہیمپر ہیں. شہنشاہ رائس کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے شہنشاہ رائس کا گفٹ ہیمپر یہاں موجود ہے. شہنشاہ رائس کے ساتھ ساتھ ملکہ مسالے کا گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے. اور این ایکس کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں، نیلسن پینٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں. اس کے علاوہ فوڈ بستی کی جانب سے گفٹ ہیمپرز دیے جا رہے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ دی جا رہی ہیں. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اور بہت سے انعامات ہیں. بٹر بریڈ کی جانب سے گفٹ ہیمپرز دیے جا رہے ہیں. تو ناظرین ان انعامات کو جیتنے کے لیے آپ کو ہمارے نمبرز پر کال کرنی ہے اور کال کر کے آپ نے سوال کا جواب دینا ہے. اگر درست سوال کا جواب دیا تو آپ کو گفٹ ہیمپر ہم دیں گے. آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ واکیز کی جانب سے بھی گفٹ ہیمپرز ہیں اور عیسیٰ لیبارٹری کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں. اس کے علاوہ میزان کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں. رحمان فاؤنڈیشن کی جانب سے بھی ایک باقاعدہ یہاں سیگمنٹ پیش کیا جاتا ہے. الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کی جانب سے گفٹ ہیمپرز موجود ہیں. میمن اسٹیٹ کی جانب سے گفٹ ہیمپرز موجود ہیں. اس کے علاوہ اور بہت ساری گفٹ ہیمپرز ہیں جو کہ یہاں سے دیے جا رہے ہیں. نیلسن پینٹ کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے. آپ کال کر سکتے ہیں ہمیں، کال کر کے مختلف سوالوں کے درست جواب دے کر آپ ہم سے یہ انعامات جیت سکتے ہیں. یونائٹڈ کنگ بھی ہمارے اسپانسرز میں شامل ہیں. شہنشاہ رائس آپ دیکھ رہے ہوں گے، پیپسی کی جانب سے انعامات دیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ این ایکس کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں. کالر ہمارے ساتھ لائن پر اس وقت موجود ہیں. ہیلو جی، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ میں ہمارا بات کر رہی ہوں لاہور سے. کیا کون بات کر رہی ہے؟ نام دوبارہ بتائیے گا. ہمارا سلطان. امارہ، آپ نے لاہور سے کال کی ہے. لاہور کے کس علاقے میں آپ رہتی ہیں؟ میں یہ دروگے والا سائڈ پہ جلو موڑ کی طرف رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کس انعام کے لیے آپ ٹرائی کرنا چاہیں گی یہ بتائیے؟ بائک کے لیے. بائک کے لیے ٹرائی کرنا چاہیں گی. 5 سوالوں کے یعنی 5 میں سے 4 سوالوں کے آپ نے درست جواب دینے ہوں گے. یونیک کی بائک کے لیے میں آپ سے سوال کروں گا اور یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ، یہ یونیک کی بائک یہاں پہ موجود ہے. اس کے لیے میں آپ سے سوال کروں گا. 5 سوالوں میں سے 4 سوالوں کے آپ نے درست جواب دینے. تیار ہیں آپ؟ جی. سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ کون سے پیغمبر حیوانوں کی بولیاں بول اور سمجھ سکتے تھے؟ ان پیغمبر علیہ السلام. جی، حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت سلیمان علیہ السلام بالکل درست جواب ہے جی. آپ نے ایک سوال کا درست جواب دے دیا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مزید سوالات کی جانب. مجھے یہ بتائیے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ حوا کا نام قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ ایک منٹ. حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ حوا کا السلام علیہ I think 7 times. مجھے افسوس ہے ہمارا آپ کا جواب غلط ہوتا ہے. جی کیا کہہ رہی ہیں؟ ایک منٹ ویٹ کریں. شاید جی 5 لگا لیں. چلیں 5 لگا لیں. ہاں جی. سوچ لیں ایک دفعہ پھر. 5 یا 4؟ 4 یا 3؟ 4. ایک جواب مجھے بتائیں فائنل. 4. لیکن مجھے افسوس ہے ہمارا ابھی بھی آپ کا جواب ابھی بھی غلط ہے، اس لیے کہ ایک مرتبہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی جو زوجہ ہماری اماں حوا کا نام جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. صرف زوجہ کہا گیا ہے، نام نہیں آیا. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہوتا ہے. اب میں آپ سے کرنا چاہوں گا اس موٹر سائیکل کے لیے تیسرا سوال. مجھے بتائیے گا آدم ثانی
کن پیغمبر علیہ السلام کو کہا جاتا ہے؟ آدم ثانی کن پیغمبر علیہ السلام کو کہا جاتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام بالکل درست جواب ہے، اور اس طرح آپ نے 3 سوالوں کے درست جواب دے دیے ہیں، بلکہ 2 سوالوں کے آپ نے درست جواب دیے ہیں. لائن ہماری ڈراپ ہو گئی ہے، ہمارا دوبارہ ہمیں کال کر لیجئے. 2 سوالوں کے آپ درست جواب دے چکی ہیں، آپ نے بھی مزید 2 سوالوں کے درست جواب دینے ہیں. اگر 4 سوالوں کے درست جواب دیتی ہیں تو آپ یونیک موٹر سائیکل جیت سکتی ہیں. جی ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. ہیلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا بات کر رہے ہیں میرے بھائی؟ عفان نام ہے میرا سر. عفان کہاں سے کال کیا آپ نے؟ سر فیڈرل بی ایریا کراچی سے. فیلڈ ویریا کراچی سے عفان بات کر رہے ہیں. کیا کرتے ہیں آپ؟ سر میں جاب کرتا ہوں، پرائیویٹ جاب. جاب کرتے ہیں. اچھا، کس انعام کے لیے آپ ٹرائی کرنا چاہیں گے مجھے یہ بتائیے. میرے خیال میں پوچھنا بیکار ہوتا ہے، ہر شخص موٹر سائیکل کے لیے ٹرائی کرنا چاہتا جی ہے، بالکل، چاہے اسے موٹر سائیکل کی ضرورت ہو یا نہ ہو. لیکن چونکہ سب سے مہنگا انعام موٹر سائیکل ہے تو اس لیے ہر شخص سوچتا ہے کہ نہیں موٹر سائیکل کے لیے ٹرائی کر لیں. حالانکہ اگر آپ کسی چھوٹے انعام کے لیے ٹرائی کریں، NX کے کسی گفٹ ہیمپرز کے لیے اگر ٹرائی کریں گے تو ایزیلی وہ 1 یا 2 سوالوں پہ آپ کو دے دیے جائیں گے. آپ دیکھیے نا، NX کی جانب سے بھی گفٹ ہیمپرز دیے جا رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کس سوال کے لیے ٹرائی کرنا ہے آپ نے، کس انعام کے لیے؟ یہ ٹرائی کروں گا موٹر سائیکل کے لیے. جی کس کے لیے؟ موٹر سائیکل کے لیے. چلیں جی، اب ہم آپ سے گوہر گروپ آف کمپنیز کی جانب سے جو بائک ہے اس کے حوالے سے آپ سے ہم سوال کرنا چاہیں گے. 5 سوالوں میں سے 4 سوالوں کے آپ نے درست جواب دینے ہیں. تیار ہیں آپ؟ جی جناب. مجھے یہ بتائیے گا کہ قرآن پاک میں سب سے پہلے کس نبی کا ذکر آیا ہے؟ قرآن پاک میں سب سے پہلے کس نبی علیہ السلام کا ذکر آیا ہے؟ آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام بالکل درست جواب ہے. آپ 1 سوال کا آپ نے درست جواب دے دیا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی جانب. مجھے یہ بتائیے گا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اسلام قبول کرتے وقت عمر مبارک کیا تھی؟ عمر مبارک اس وقت ان کی آئی تھنک مسلمان ہی تھی وہ. نہیں اسلام قبول. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جو عقد مبارک ہے وہ 25 برس کی عمر میں حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گیا تھا. جی بالکل. تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد مبارک کے 15 سال بعد آپ پر جو ہے وہ یعنی آپ نے اعلان نبوت فرمایا، کیونکہ نبی تو آپ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی تھے. بے شک. تو اب مجھے بتائیے گا کہ کیا عمر مبارک تھی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اسلام قبول کرتے وقت؟ تقریباً 14 سال. مجھے افسوس ہے، جواب غلط ہوتا ہے. صحیح جواب ہے 5 برس. اور اب میں آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا. اور مجھے بتائیے کہ جس وقت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے ہوا تھا، اس وقت حضرت بی بی فاطمہ کی اس وقت عمر مبارک کیا تھی؟ اس وقت عمر تھی تقریباً 12 سال. مجھے افسوس ہے، یہ جواب بھی غلط ہوتا ہے. صحیح جواب ہے 18 سال اور 45 دن. 2 سوال چونکہ آپ نے 2 سوالوں کے جواب غلط دے دیے، 3 میں سے آپ نے صرف 1 سوال کا درست جواب دیا، اس لیے آپ بائک تو نہیں جیت سکیں گے. اب میں کسی یعنی NX کے گفٹ ہیمپر کے لیے یا شہنشاہ رائس، اگر آپ کہتے ہیں تو شہنشاہ رائس کے گفٹ ہیمپر کے لیے آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. تیار ہیں؟ جی جناب. جی جناب ریڈی. جی تیار. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ طوفان نوح کے موقع پر کتنے دن تک پانی جو ہے وہ برستا رہا؟ 40 دن تک. 40 دن تک بالکل درست جواب ہے. اور عفان بہت بہت آپ کو مبارک ہو، آپ جو ہیں وہ شہنشاہ رائس کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر آپ جیتنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ گفٹ ہیمپر آپ جیتنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. آپ چاہیں تو ہمیں کال کر سکتے ہیں، یا پھر اگر چاہیں تو آپ یعنی ہمارے آفس آ کے بھی یہ جو گفٹ ہیمپر ہے یہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اوکے جی. تو ناظرین آپ دیکھیں جو عام سے گفٹ ہیں ان کے لیے 1 سوال پہ جو ہے وہ بائک دی جا رہی ہے، مطلب گفٹ دیے جا رہے ہیں. لیکن اگر بائک لینا چاہیں گے تو پھر آپ کو 5 سوالوں کے درست جواب دینے ہوں گے. اچھا، اب ہم بڑھتے ہیں مزید. کمانڈر
بلڈرز کی جانب سے بائک موجود ہے. اس کو اگر کوئی ٹرائی کرنا چاہے گا تو 5 سوالوں میں سے 4 سوالوں کے درست جواب دینے ہوں گے. جی ہمارے ساتھ لائن پر ایک کالر موجود ہے. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ میں یمنا بات کر رہی ہوں کراچی سے. یمنا کراچی میں کس علاقے سے آپ نے کال کی ہے؟ میں نارتھ کراچی. نارتھ کراچی سے. پروگرام دیکھ رہی ہیں ہمارا؟ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بالکل جی بالکل ماشاءاللہ بہت ہی اچھی آپ کی ٹرانسمیشن ہے. چلیں تھینک یو. اچھا آپ لوگ سیگمنٹ لے کے آئے ہیں. کیا کرتی ہیں آپ ویسے؟ میں پڑھتی ہوں بی کام. بی کام کی اسٹوڈنٹ ہے. اچھا چلیں ماشاءاللہ. موٹر سائیکل کے لیے سوال کروں یا کوئی عام؟ دیکھیں ہمارے پاس نہیں بائک کے لیے. بائک کے لیے. اس لیے آپ سوچا ہے کہ بائک مس ہو جائے گی، چھوٹا انعام تو ویسے ہی مل جائے گا. چلیں جی اب آپ سے میں سوال کروں گا اور پہلا سوال آپ سے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ حضرت علی کی عمر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے وقت کیا تھی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی کیا عمر تھی جب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کا جو نکاح ہے وہ کیا گیا؟ اچھا جی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر جی بتائیے. یہ وقت محدود ہے. 22 سال تو نہیں تھی لیکن نہیں مجھے کنفرم نہیں ہے. سوری. نہیں تو جواب تو کنفرم ہی دینا ہوگا نا آپ کو. اچھا دوسرا پوچھ لیجئے. یہ تو آئیں. چلیں ٹھیک ہے لیکن یہ جواب آپ کا غلط ہوا. 24 برس عمر تھی. 24 سال 1.5 ماہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عمر تھی جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کا عقد مبارک ہوا. اچھا اچھا. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کس سن ہجری میں وفات پائی؟ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر گوشہ اور جنت کی خواتین کی سردار حضرت بی بی فاطمہ جو ہیں انہوں نے کس سن ہجری میں وفات پائی؟ یہ بھی نہیں آ رہا ہے. آپ تھوڑے آسان پوچھ لیتے. ابھی تو بہت آسان سوال ہے. اگر آپ تھوڑا سا ذہن پہ زور ڈالیں اور مختلف جو آپ واقعات ہوئے یا جو چیزیں ہوئی ہیں اس پہ جب زور ڈالیں گے. دیکھیں یہ اسلامک ہسٹری بہت آسان ہے اگر آپ اس کو مرحلہ وار یاد رکھیں. 11 ہجری تو نہیں؟ مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے سن 10 ہجری. اور اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو آخری ایام تھے اس میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے پاس بلوایا. اور کیونکہ حضرت بی بی عائشہ کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے حضرت بی بی فاطمہ آئیں. اور یہ روایت حضرت بی بی عائشہ سے ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ جو ہیں وہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے قریب بلایا اور کان میں کچھ فرمایا تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے تو زار و قطار رونے لگیں اور اس کے بعد پھر کچھ کان میں فرمایا تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرانے لگیں. جب حضرت بی بی عائشہ نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا تو حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو میرے کان میں یہ فرمایا کہ میں بہت جلد اس دنیا سے پردہ فرما جاؤں گا. اس وجہ سے حضرت بی بی فاطمہ جگر گوشہ رسول تھیں. اپنے والد کی جدائی کا سن کے والد محترم کے لیے زار و قطار رونے لگیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ کے کان میں یہ بھی ساتھ میں فرما دیا کہ فکر کی بات نہیں ہے، بہت جلد میری جگر گوشہ آپ بھی میرے ساتھ آ جائیں گی. تو یہ بشارت پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تھی. اسی لیے چند دن بعد ہی حضرت بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئی تھی. بہرحال اب آپ 2 سوالوں کی چونکہ آپ نے غلط جواب دے دیے تو میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. آپ کو کوئی اچھا سا گفٹ ہیمپر ہم NX کی جانب سے دیں گے. ٹھیک ہے جی، NX کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر موجود ہے. جی کوئی آسان پوچھ لیجیے. اب تو میں آسانی سوال کروں گا. مجھے یہ بتائیے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سب سے بڑے صاحبزادے کون تھے؟ سب سے بڑے صاحبزادے جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ مجھے بتائیے. NX کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر دیا جائے گا. حضرت امام حسن. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بالکل درست جواب ہے. NX کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر آپ کو دیا جا رہا ہے. آپ چاہیں تو یہ میں نے الگ کر دیا ہے بہن آپ کے لیے. آپ چاہیں تو ہمیں کال کر سکتی ہیں
या फिर आप कराची में जो कि मौजूद हैं, आप यहाँ हमारे ऑफिस आ जाइएगा, गुलशन इकबाल में हमारा ऑफिस है, और वहाँ से आके ये प्राइस आप हासिल कर सकती हैं। एनएक्स की जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर आपको दिया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात आबाद है रमज़ान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की ये रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात आबाद है रमज़ान के साथ। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सिलसिला है सवालात व जवाबात का, और यहाँ से आप 5 सवालों के दुरुस्त जवाब देकर बाइक जीत सकते हैं। आप देख रहे होंगे दोहा ज्वेलर्स की जानिब से बाइक दी जा रही है। इसके अलावा माजबी एयर कंडीशनर मॉल जो है नाज़िमाबाद पापोश नगर में, उसकी जानिब से बाइक दी जा रही है। इसके अलावा चेस की बाइक मेरे पास मौजूद है, और बहुत से इनामात हैं। शहनशाह राइस है, फूड बस्ती है, मज़ेदार हलीम है, मलिका मसाले हैं, एनेक्स हैं, नेल्सन पेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, बटर ब्रेड्स हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे। आप कॉल करके हमसे, यानी मैं आपसे सवाल करूंगा और आप हमें उन सवालात के अगर दुरुस्त जवाब देंगे तो फिर हम आपको बाइक या जो भी होगा वो हम आपको दे सकते हैं। जी, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले तो कि आप कौन साहिबा बात कर रही हो, कहाँ से आपने कॉल किया? ज़ैनब बात कर रही हूँ, कराची से। ज़ैनब, कराची की कौन से इलाके से बात कर रही हैं आप? गुलिस्तान जौहर से। क्या करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ। स्टडी करती हैं? तो ऐसी जनरल नॉलेज की किताबें स्टडी करती हैं या किसी क्लास में स्टडी करती हैं? बीकॉम में हूँ मैं बेसिकली। बीकॉम में हैं आप बेसिकली? ठीक है जी। अच्छा जी, आप क्या चाहती हैं यहाँ से, किस चीज़ के लिए आपसे सवाल किया जाए? बाइक के लिए यूनिक बाइक मौजूद है, इसके अलावा और मुख्तलिफ एनएक्स के गिफ्ट हैम्पर्स हैं, एडोर के गिफ्ट हैम्पर्स हैं, मुख्तलिफ और भी बाइक्स मौजूद हैं। बाइक के लिए सवाल, बाइक के लिए सवाल करूँ, 5 सवालों में से 4 सवालों के आपने दुरुस्त जवाब देने होंगे। ठीक है। ठीक है। पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा, जरा आसान सवालों से फिर जरा मुश्किल सवालों की तरफ जाएंगे। पहला सवाल आपसे ये है, ये सवाल यूनिक बाइक के लिए किया जा रहा है। यूनिक की जानिब से ये जो बाइक दी जा रही है, इसका सवाल मैं करना चाहूंगा। पहला सवाल आपसे ये करूंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में कितने साल तबलीग फरमाई? यानी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई और आपने ऐलान नबूवत फरमा दिया, उसके बाद कितने साल तक आपने मक्का मुकर्रमा में क़याम फरमाया? ऑप्शन नहीं मिलेंगे? नहीं, ऑप्शंस नहीं है। ये तो इजी सवाल है, मतलब ये तो, अगर आप सोचें कि जी बताइए मुझे। आई थिंक 13 साल। मुझे पक्का एक जवाब दें आप, आई थिंक से काम नहीं चलेगा। 13 साल ही लॉक कर दे सर। 13 साल लॉक तो करने के मेरे पास इस वक्त ऑप्शन नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं इस जवाब को पक्का समझ के ही समझता हूँ कि आपने 13 साल जवाब दिया, और बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। पहला जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त होता है। दूसरा सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, मुझे बताइएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में अपनी जिंदगी के कितने बरस गुजारे? कितने बरस गुजारे? यानी कितने बरस जो है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी सांस तक जो है वो तबलीग इस्लाम में मसरूफ रहे और अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहे। यहाँ तक कि हज्जतुल विदा के मौके पे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से ये गवाही ले ली कि अल्लाह का जो पैगाम, जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सौंप दी थी नबूवत के ऐलान के बाद से, तो वो पैगाम लोगों तक पहुँचा दिया गया। मुझे बताइएगा मदीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने बरस क़याम किया? कितने बरस क़याम किया जी। अब इसके भी ऑप्शन नहीं मिलेंगे सर? ऑप्शन तो किसी सवाल के जवाब में आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, लेकिन आप मतलब ये खुद अंदाज़ा लगाए ना कि अब मैंने आपको देखिए ना जो पहला जवाब आपने दिया है उसी में इसका भी जवाब है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जो कि 63 साल की उम्र मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया फ़ानी से कूच फरमाया या इस दुनिया से पर्दा फरमा लिया, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकती हैं फिर कि 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया और 13 साल मक्की ज़िंदगी में यानी मक्के में क़याम फरमाया। जी, तो मेरे ख्याल से इसका जवाब 12 साल या 10 साल होगा। एक जवाब मुझे देंगी आप? इसमें मैं 2 जवाब नहीं ले सकता, बाइक का मामला है। अच्छा, 10 साल। 10 साल बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, और यूनिक बाइक
کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ اگلا حصہ جو ہے نا یہ آپ نے جیت لیا ہے، لیکن یہ اگلا حصہ اسی صورت میں ملے گا جب آپ یہ پوری بائک جو ہے نا وہ جیت سکیں گی. ایک ٹائر تو آپ جیت چکی ہیں پہلے سوال کے جواب میں، اور یہ جو اس بائک کا ہینڈل اور میٹر جو ہے نا یہ دوسرے سوال کے جواب میں آپ نے جیت لیا ہے. اب یہ پیٹرول کی ٹنکی ہے، اس کے بعد پھر انجن ہے، سیٹ ہے، اور پھر پچھلا ٹائر ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب میں آپ سے تیسرا سوال کرنا چاہوں گا. تیسرا سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ سورۃ القدر جو ہے وہ قرآن مجید کے کس پارے میں آتی ہے؟ سورۃ القدر جی، قرآن مجید کے کس پارے میں آتی ہے؟ یونیک بائک کی جانب سے یہ سوال پوچھا گیا ہے. 2 سوالوں کے آپ درست جواب دے چکی ہیں. تیسرا سوال میں نے آپ سے کیا ہے، ایک سوال غلط ہونے کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے جی. اب مجھے بتائیے گا سورۃ القدر جو ہے وہ قرآن مجید کے کس پارے میں موجود ہے؟ جی 23 میں. سوچ سمجھ کے مجھے جواب دیں. 23 مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے 30ویں پارے میں آتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ کے پاس آگے غلطی کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جی کلیئر ہے؟ اوکے سر. چلیں جی. اب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. چوتھا سوال آپ سے پوچھوں گا کہ یونیک بائک کا سوال میں آپ سے کر رہا ہوں. جی مجھے بتائیے گا ایمان جو ہے وہ زبان سے اقرار کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ جب ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ، الہامی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پہ ایمان رکھتے ہیں، تو جی آپ سے یہ جانوں گا کہ اگر کوئی شخص اپنے منہ سے کہہ رہا ہے تو کیا صرف یہی ایمان کے لیے قابل ہے، مطلب یہ قابل قبول ہے، یا اور بھی کچھ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے زبان سے اس بات کا اقرار کرنے کے علاوہ اور کیا کرے؟ زبان سے اقرار کرنے کے علاوہ دل سے ماننا ایمان سے، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا میں ہے. درست جواب مان لیتا ہوں. دل سے تصدیق کرنا اور صدق دل سے، اس کو کہتے ہیں صدق دل سے اس بات کو ماننا کہ جی یعنی ایمان جو ہے وہ زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ صدق دل سے اس بات کی تصدیق کرنے کو ایمان کہتے ہیں. بالکل درست جواب ہے جی. 3 سوالات کے درست جواب آپ نے دے دیے ہیں. یونیک بائک کا اب آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا جو 5واں اور آخری سوال ہوگا. اب صرف آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں تک کہ یہ بائک جو ہے نا یہ آپ نے جیت لی ہے، انجن بھی آپ کا ہو گیا، پیٹرول کی ٹنکی بھی آپ نے جیت لی. اب یہ آخری جو پچھلا ٹائر ہے یہ آپ نے جیتنا ہے، لیکن یہ ٹائر پوری بائک کے لیے بڑا ضروری ہے. یہ ٹائر کے بغیر میں آپ کو بائک نہیں دے سکوں گا. اگر یہ ٹائر آپ نے اس بائک کا جیتا اس 5ویں سوال میں تو تبھی پھر آپ یہ بائک جیتنے کے قابل ہوں گی. تیار ہیں؟ جی تیار ہوں. آسان سوال کروں مشکل سوال کروں، مجھے یہ بتائیں. لاسٹ کوشچن ہے تو تھوڑا آسان کر لیں. چلیں قدرے آسان سوال کر لیتا ہوں کیونکہ بالکل آسان سوال تو نہیں کر سکتا، بائک کا معاملہ ہے اور 5 سوالوں میں سے 4 سوالوں کے درست جواب پر یہ بائک دی جا رہی ہے. مجھے بتائیے گا عہد نبوی کی پہلی مسجد کون سی تھی یا کس مقام پر بنائی گئی؟ کیونکہ اس مسجد کے جس مقام پہ بنائی گئی تھی اس کے نام سے ہی اس مسجد کا نام رکھا گیا، اس مقام سے ہی وہ مسجد منسوب ہے. پہلی مسجد جو کہ عہد نبوی کی، جو نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمائی. سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا. عہد نبوی کی پہلی مسجد؟ جی جی بالکل. عہد نبوی کی پہلی مسجد جو ہے وہ کون سی مسجد تھی، کس مقام پر بنائی گئی؟ اگر آپ ان دونوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے. دونوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے جی. اس میں آپشنز نہیں ملیں گے؟ نہیں، آپشنز بالکل بھی اس میں نہیں ملیں گے، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. مدینے کے قریب یہ مسجد بنائی گئی تھی اور ظاہر سی بات ہے جب ہم زیارتوں پہ جاتے ہیں تو اس مسجد کی باقاعدہ زیارت بھی کرتے ہیں. یعنی جب ہم عمرے پہ جاتے ہیں تو پھر عمرے کے دوران اس مسجد کی زیارت کی جاتی ہے اور مطلب یہ اس مسجد کو اسلام کی پہلی مسجد کا اعزاز حاصل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مسجد کا. جی 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 میرے خیال سے وہ مسجد قباء ہے. مسجد قباء بالکل درست جواب ہے جی. بہت بہت مبارک ہو، تالیاں ہونی چاہیے. یہ شکیل بھائی اور فیصل چشتی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سب تالیاں ہو جانی چاہیے اس بات پہ کہ یہ جو ہے نا وہ بائک جیت گئی ہیں. زینب نے ہمیں کال کی گلستان جوہر سے. بہت بہت مبارک ہو. یونیک کی جانب سے یہ بائک آپ نے جیت لی ہے اور
زینب آپ کو یہ بائک حاصل کرنے کے لیے ہماری ٹرانسمیشن میں آنا ہوگا اور اپنا شناختی کارڈ دکھا کے آپ کو یہ بائک لینی ہوگی. زینب آپ ابھی لائن پہ رہیے گا. ہمارے ایم سی آر میں جو لوگ موجود ہیں وہ آپ کا نمبر نوٹ کریں گے, آپ کا ایڈریس نوٹ کریں گے, اور اس کے بعد ہم آپ کو کسی روز یہاں باقاعدہ مدعو کر کے, جس دن ہم اور بھی بائکس دے رہے ہوں گے, اس دن آپ کو یہ بائک یونیک کی جانب سے بائک دی جائے گی. بہت شکریہ آپ نے کال کی, بہت بہت مبارک ہو. گھر والوں کو بھی بتائیے گا جی, بہت 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 مبارک ہو آپ. تھینک یو. جی ناظرین, اب ہم مزید کالرز کی جانب بڑھنا چاہیں گے اور دیکھیں گے ہمارے ساتھ لائن پر کون موجود ہے. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ لائن پر. ہیلو ہلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ سر سید ضمیر حسین شاہ. سید ضمیر حسین شاہ صاحب, سب سے پہلے تو ٹی وی کا موبائل, اگر آپ ٹی وی کا جو والیوم ہے وہ آف کر دیں تو پھر آپ سے صحیح بات ہو سکے گی. جی سر, وہ کم ہو گیا. کم ہو گیا؟ جی ٹھیک ہے. گھر والے ابھی بھی دیکھ رہے ہیں ٹی وی, سن رہے ہیں اسی ٹی وی سے؟ ذرا دور ہو جائیں, ٹی وی کے کمرے سے تھوڑا سا دور ہو جائیں تاکہ آپ سے کلیئر بات ہو سکے. ہاں جی بتائیں. اب دوحہ جولرز کی بائک, یونیک کی بائک جا چکی ہے, دوحہ جولرز کی بائک موجود ہے, ماجبی ناظم آباد پاپوش نگر کی بائک موجود ہے, چیز کی بائک موجود ہے. کون سی بائک کے لیے سوال کروں آپ سے, یہ بتائیے. بس سر کوئی بھی بائک ہو, کوئی مسئلہ نہیں. کوئی بھی بائک ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ بائک ہونی چاہیے. جی بالکل, چاہے اس میں موٹر لگی ہو یا نہ ہو. جی نہیں, موٹر کے بغیر تو کیسے بائک ہوگی پھر تو. بائک, سائیکل کو بھی بائک ہی کہتے ہیں, ماؤنٹین بائک کسے کہتے ہیں؟ اچھا. ہاں, موٹر کے بغیر بھی ہوتی ہے, جس میں بائک ہوتی ہے, جس میں موٹر لگی ہوتی ہے تو موٹر بائک کہلاتی ہے, موٹر سائیکل کہلاتی ہے. اچھا سر. اب مجھے بتائیے, بائک کے لیے سوال کرنا ہے یا موٹر بائک کے لیے سوال کرنا ہے؟ سر موٹر بائک کے لیے. موٹر بائک کے لیے. چلیں ٹھیک ہے جی. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے نام نہیں بتایا اپنا مجھے. سید ضمیر حسین شاہ. سید, ہاں ٹھیک ہے, سید ضمیر حسین شاہ نام آپ نے بتا دیا تھا. یہ چیز کی جو بائک ہے اس کے لیے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, مجھے بتائیے گا ترتیب نزول کے لحاظ سے, یعنی جو سورہ نازل ہوئی اس لحاظ سے قرآن مجید کی پہلی سورہ کون سی؟ قرآن مجید کی پہلی سورہ کون سی تھی؟ جی, اقرا بسم ربکم. سورہ کا نام بتائیے. یہ تو آپ آیت بتا رہے ہیں مجھے. جی سر, سورہ کا نام. جی 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 جی, اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ تو پہلی آیت ہے, یعنی جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کی پہلی آیت ہے. سورہ کا نام بتائیں. وقت محدود ہے کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے نا اپنے اختتام کے قریب ہے. سورہ اقرا سر. مجھے افسوس ہے میرے بھائی, جواب غلط ہوتا ہے. آپ یہاں تک تو ٹھیک پہنچ گئے تھے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق جو ہے وہ پہلی آیت جو کہ وحی کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, لیکن سورہ کا نام ہے سورہ علق. اچھا, سورہ علق. سوری سر. جی جی جی, نہیں کوئی بات نہیں, سوری کرنے کی بات نہیں. آپ نے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کوشش کی, لیکن آپ جو ہیں وہ نہیں بتا پائے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 5 سوالوں میں سے 4 سوالوں کے آپ نے درست جواب دینے. ایک سوال جو لائف لائن تھی نا آپ کی وہ ختم ہو چکی ہے. اب آپ نے 4 کے 4 سوالوں کے درست جواب دینے, تبھی آپ چیز کی یہ بائک جیت پائیں گے. مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ کون سا پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے؟ طور سینا. کوہ طور, بالکل درست جواب ہے. میں یہ جواب درست مانتا ہوں. ایک سوال کا آپ نے درست جواب دے دیا ہے, 3 سوال ابھی بھی باقی ہیں. اور اب میں آپ سے اس بائک کے لیے جو ہے تیسرا سوال کرنا چاہوں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ نماز قصر سے متعلق آیات کا بیان کس سورہ میں ملتا ہے؟ نماز قصر سے مطابق جو آیات ہیں ان کا بیان کس سورہ سے ملتا ہے؟ وقت محدود ہے کیونکہ دیکھیں آپ فون پہ میرے سامنے, مجھے نہیں پتا, آپ گوگل سے دیکھ کے بتا رہے ہوں. نماز قصر سے متعلق آیات کا بیان کس سورہ میں ملتا ہے؟ ہیلو. جی جی سوری سر. جی سر نماز قصر سے. جی جی جی, مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے سکے, کیونکہ دیکھیں اتنا ٹائم میں آپ کو نہیں دے سکتا. کیوں آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ موبائل بھی کھول سکتے ہیں, آپ لیپ ٹاپ سے بھی دیکھ سکتے ہیں, گوگل کر سکتے ہیں, کتابیں کھول سکتے ہیں. بہرحال میں آپ کو درست جواب بتاتا ہوں, سورہ نساء اس کا درست جواب ہے. سورہ نساء. جی جی, سورہ نساء میں نماز قصر سے متعلق آیات جو ہیں ان کا تذکرہ ملتا ہے. بہرحال آپ کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ چونکہ آپ نے ایک سوال کا درست جواب دیا ہے,
اس لیے آپ کو فوڈ بستی کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے. یہ فوڈ بستی کا گفٹ ہیمپر ہے, یہ آپ کو بھیج دیا جائے گا, یا آپ ہمارے آفس آ کر فوڈ بستی کا یہ گفٹ ہیمپر جیت سکتے ہیں, یعنی چلو حاصل سر کر شکریہ سکتے ہیں. شکریہ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سید ضمیر حسین شاہ صاحب, آپ نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی, بہت شکریہ. ناظرین, امید کرتے ہیں آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. بتاتے چلیں کہ ہمارے پاس مختلف جو انعامات ہیں, روزانہ ہم اسی طرح افطار کے بعد سے لے کر اور 8 بجے تک آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کریں گے. آپ سوال کر سکتے ہیں, یعنی ہم سوال کر سکتے ہیں اور آپ درست جواب دے کر یہاں سے مختلف انعامات جیت سکتے ہیں. آج یونیک کی ایک بائک جو ہے ایک کالر جیت چکے ہیں, مزید بہت سی بائکس ہمارے پاس ہیں. ہم روزانہ کی بنیاد پر 1 یا 2 بائک نکالا کریں گے. ہمیں کال کیجیے گا, سوالوں کے درست جواب دیجیے گا اور اس کے بعد یہاں سے انعامات جیتیے گا. اگر کہنے میں, سننے میں, بتانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اس کے لیے آپ سے درگزر کی درخواست کروں گا. اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوں. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.